الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم الذي لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم ناظرین کرام اور میری ماں اور بہنوں، آج کی اس نشست کا عنوان ہے آن لائن نماز عید۔ موجودہ حالات ہمارے سامنے ہے، پھر ایک دوسری عید آنے والی ہے۔ نماز عید الفطر گزر چکی ہے اور دوسری عید نماز عید الاضحیٰ آنے والی ہے۔ ایسی صورتحال کے اندر ممکن ہے کہ بہت سارے ممالک، بہت سارے اسٹیٹ یا بہت سارے شہروں کے اندر، بہت سارے علاقوں کے اندر لاک ڈاؤن نافذ ہو، کورونا وائرس کی وبا عام ہو اور اس کا قہر تھمنے کا نام نہ لے رہا ہو، جس کی وجہ سے عین ممکن ہے نماز عید الاضحیٰ کا مسئلہ دوبارہ آئے کہ نماز عید الاضحیٰ کیسے پڑھی جائے گی، کہاں پڑھی جائے گی۔ اسی پس منظر میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ایسا ممکن ہے کہ آن لائن لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے نماز عید الاضحیٰ ادا کر لیں؟ اس طور پر کہ امام صاحب مسجد کے اندر نماز عید الاضحیٰ پڑھائیں، ان کے ساتھ چند لوگ ہوں، یعنی کم سے کم 3 بالغ مرد ہوں، وہ نماز پڑھیں اور وہیں سے وہ نماز پڑھائیں اور پھر خطبہ دیں، اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے مسلمان بھائی آن لائن کی اقتدا کر کے نماز عید الاضحیٰ ادا کریں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ان کی نماز ہو جائے گی؟ نماز عید الاضحیٰ ان کی ادا ہو جائے گی، درست ہوگی یا نہیں درست ہوگی؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ آج اسی کے جواب جاننے کے لیے قرآن حدیث کی روشنی میں حاضر ہوا ہوں۔ چنانچہ دیکھیے، اس کی ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ اگر مسجد کے اندر یا کہیں عیدگاہ کے اندر مختصر طور پر لوگ نماز پڑھ رہے ہوں، یا کسی گھر کے اندر ہی صحیح مختصر طریقے لوگ نماز پڑھ رہے ہوں، کہ امام صاحب ہوں، ان کے پیچھے 3 لوگ ہوں، اور آن لائن بھی نماز کو نشر کیا جا رہا ہو، ایسی صورتحال کے اندر اگر کسی شخص کا مثال کے طور پر مسجد سے گھر متصل ہے، ملا ہوا ہے، اور اس گھر کے اندر سوراخ ہے یا بڑا روشن دان ہے یا کھلی ہوئی جگہ ہے یا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور اس کا گھر مسجد سے ملا ہوا ہے، تو مسجد کے اندر جو صف لگی ہے اس صف سے اگر متصل وہ اگر صف مسجد کے اپنے گھر کے اندر لگا لیتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر اگر وہ اقتدا کرتا ہے اور امام جو نماز پڑھا رہا ہے اس کی آواز ہی اس کے پاس آ رہی ہے اور اس کی نقل و حرکت کو وہ دیکھ رہے ہیں، یا امام کو دیکھ رہے ہیں یا مقتدی کو دیکھ رہے ہیں، ایسی صورتحال کے اندر ان کی نماز درست اور صحیح ہو جائے گی۔ اور اس لیے کہ حدیث شریف کے اندر جو آیا ہے کہ انما جعل الامام لیتم بہ، کہ امام تو بنا اس لیے گیا اقتدا کی جائے، تو یہاں پر اقتدا مکمل طور پر اس طریقے پر ہو رہی ہے کہ وہ امام کی نقل و حرکت کو دیکھ رہا ہے اور اپنی نماز درست طریقے پر ادا کر رہا ہے۔ اگر ایسی صورتحال کے اندر اگر وہ نماز پڑھتا ہے اور امام کی حالت اس پر مشتبہ نہیں ہوتی ہے، تو اس کی نماز درست اور صحیح ہو جائے گی۔ ایک شکل یہ ہوگی کہ جن کے گھر مسجد سے متصل تو نہ ہو مگر مسجد سے قریب ہو، تو ایسی صورتحال کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ مسجد میں جو صف لگی ہے اگر اس صف سے قریب اگر ہے اور ذرا دور واقع نہیں ہے
جیسا کہ فقہا نے لکھا ہے اور حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ جو فاصلہ ہے کہ فاصلہ مطلب یہ ہے کہ فاصلہ جو دائیں بائیں ہو یا مسجد کے پیچھے تک کے ہو، تو اگر صف متصل اگر ہوتی ہے، مل کر ہوتی ہے، اس کے اور اس جو مسجد صف لگے دونوں درمیان اگر ایک بیل گاڑی گزرنے کے برابر فاصلہ اگر نہ ہو اور اس سے کم فاصلہ ہو تو پھر ان کی اقتدا درست صحیح ہو جائے گی۔ لیکن صورتحال مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو آن لائن نماز ہوتی ہے یا ہو رہی ہے، ایسی صورتحال کے اندر مسجد کے اندر تو بڑی جماعت تو ہوگی نہیں، وہاں تو مختصر جماعت ہوگی۔ اگر مختصر جماعت ہو رہی ہو تو اس صورت کے اندر آن لائن طریقے پہ کوئی اقتدا کرنا چاہے تو کیا نماز درست ہوگی یا درست نہیں ہوگی؟ اگر مان لیتے ہیں مسجد بھری ہوئی ہے اور صفیں متصل ہیں، تو جن کے گھر دور ہیں اور ان کے گھر اور مسجد سے متصل جو صفیں لگی ہیں، دونوں کے درمیان فاصلہ اگر ایک بیل گاڑی گزرنے کے برابر ہے یا کہیں سڑک درمیان کے اندر آ رہی ہے، ایسی صورتحال کے اندر ان کی اقتدا درست اور صحیح نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر موجود ہے، اذا كان بينه وبين الامام طريق او نهر او حائط فليس معه، یعنی جب امام اور مقتدی کے درمیان راستہ درمیان میں حائل ہو یا نہر حائل ہو یا دیوار حائل ہو، ایسی صورت کے اندر وہ مقتدی امام کے ساتھ نہیں ہے، یعنی وہ امام کی اتباع نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ بعض روایت کے اندر فلا یأتم بہ، وہ مقتدی اس امام پیچھے نماز نہیں پڑھ رہا، اس کی اتباع نہیں کر رہا ہے۔ آپ دیکھیے مصنف ابی شیبہ کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 6155، اس اثر سے معلوم یہ ہوا کہ درمیان میں اگر فاصلہ ہوتا ہے تو اتباع درست اور صحیح نہیں ہوتی ہے۔ ایسی صورتحال کے اندر اگر گھروں کے اندر اگر لوگ آن لائن نماز پڑھیں گے تو بتائیے کتنا فاصلہ ہے؟ فاصلہ تو بہت زیادہ ہو جا رہا ہے۔ ایسی صورت کے اقتدا درست اور صحیح نہیں ہو سکتی ہے اور نماز صحیح نہیں ہوگی۔ تو بہرحال بتانا یہ ہے کہ اگر اس طرح سے اگر آن لائن نماز پڑھی جائے یا یہ کہ امام مسجد کے اندر یا عیدگاہ کے اندر جہاں بھی نماز پڑھا رہا ہو اور اس کی نماز کو نشر کیا جائے، یا یہ کہ مائک کی آواز یا پھر ریڈیو کی آواز ہو، یا یہ کہ موبائل کے اوپر ہو، یا یہ کہ ٹیلی ویژن کے اوپر نشر ہو، وہ جس طریقے سے بھی ہو، ایسی صورتحال کے اندر دور رہ کر کے اگر ان کی اقتدا سے نماز پڑھتے ہیں، اس امام کی اقتدا میں اگر نماز پڑھتے ہیں تو نماز درست نہیں ہوگی۔ اس لیے درست نہیں ہوگی کہ امام کی حالت مشتبہ ہوگی، امام کی حالت معلوم نہیں ہو پائے گی کہ کس وقت امام کس حالت میں ہے۔ ایسی صورتحال کے اندر جہاں ایک وجہ وہ ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی اقتدا صحیح نہیں ہوگی، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو حدیث شریف کے اندر جو آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا انما جعل الامام لیتم بہ فان کبر فکبروا واذا رکع فرکعوا واذا سجد فاسجدوا وان صلى قائما فصلوا قیاما۔ صحیح بخاری باب الصلاۃ فی السطوح حدیث نمبر 378، اور اسی طرح سے باب انما جعل الامام لیتم بہ حدیث نمبر 688۔ اب اس حدیث کو سامنے رکھیے، حدیث کے اندر لفظ آیا لیتم بہ، اہتمام، اقتداء کرنا۔ شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ شریعت کے اندر اہتمام کا معنی یعنی اقتداء کرنا اس طریقے پر ہو کہ امام اور مقتدی ایک جگہ ہوں، امام مقتدی درمیان کوئی لمبا فاصلہ نہ ہو، بڑا فاصلہ نہ ہو۔ بڑے فاصلے کا بھی میں نے حکم رضی اللہ تعالیٰ کے اثر سے بتایا کہ ایک نہر درمیان میں نہ ہو یا راستہ بڑا نہ ہو جس کے اندر بیل گاڑی گزر سکے، اور وہ نہر جاری ہو جس کے اندر کشتی چل سکے، اس طرح کے بڑا فاصلہ نہ ہو۔ اس کو بولتے ہیں اہتمام۔ اس کا نام کیا ہے؟ اہتمام ہے۔ جب اس کا نام اہتمام ہے تو ایسی صورتحال کے اندر آپ غور کریں کہ کیا یہ چیز یہاں پائی جا رہی ہے؟
یہاں بھی یہ چیز پائی نہیں جائے، اس لیے کہ امام مقتدی دونوں ایک جگہ نہیں ہیں، امام کہیں اور ہے، مقتدی اپنے گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو ایک جگہ نہ ہونے کی وجہ سے اقتدا درست اور صحیح نہیں ہوگی۔ نمبر 2، دوسری بات یہ ہے جو غور طلب بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عید کی نماز پڑھنا، بلکہ جمعے کی نماز بھی پڑھنا اور دوسری نمازیں پڑھنا بھی جس طریقے سے ثابت ہے اسی طریقے پر نماز پڑھی جانی چاہیے۔ اور عید کی نماز ایک جگہ پڑھنا اور صحابہ کرام کی جگہ پڑھنا ثابت ہے یہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی سنت سے ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے تعلق سے یہ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح تم لوگ نماز پڑھو جس طرح سے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے تم دیکھتے ہو، اور نماز اس طرح پڑھتا ہوں اسی طرح سے تم نماز ادا کرو۔ صحیح بخاری باب الاذان للمسافر حدیث نمبر 631۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر کتاب الادب باب رحمت الناس والبہائم حدیث نمبر 6008۔ اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے تعلق فرمایا کہ اس طرح سے جس طرح سے تم لوگ مجھے نماز پڑھتے دیکھو، اور عید کی نماز کس طرح ادا کی ہے، اس طریقے سے ادا نہیں کی ہے جس طریقے سے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آن لائن پڑھنا چاہ رہے ہیں، آن لائن طریقے پر مقتدی کہیں اور امام کہیں اور نماز ادا اس طرح کرنا ثابت نہیں ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صحابہ کرام سے۔ اس بنیاد پر جو ہے اگر اس طرح نماز پڑھی جائے ادا کی جائے درست اور صحیح نہیں ہوگی۔ درست نہ ہونے کی دوسری دلیل ایک یہ بھی ہے کہ ابھی جو حدیث کے اندر جو لفظ آیا لیتم بہ، اہتمام کے معنی ہے اتباع کرنا۔ ظاہر سی بات اتباع اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ امام آگے ہو اور مقتدی پیچھے ہو، اگر ایسا نہیں ہے تو اتباع ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور آن لائن نماز کے اندر پتہ ہی نہیں چلے گا کہ امام صاحب کہاں پر ہیں، مقتدی لوگ کہاں ہیں، اس لیے سب تو اپنے گھروں میں نماز پڑھیں گے نا، جس مسجد میں یا جس عیدگاہ میں یا جس جگہ امام نماز پڑھا رہے ہیں، ایسی صورتحال کے اندر بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم امام صاحب سے آگے ہیں یا امام صاحب سے پیچھے ہیں، کیا نہیں ہے، یعنی حالت پتہ نہیں چل پائے گا۔ آن لائن معلوم نہیں ہوگا کہ امام صاحب ہمارے آگے ہیں ہم پیچھے ہیں، جب پتہ نہیں چلے گا تو حدیث کی روح سے جو اہتمام کا لفظ آیا اتباع نہیں پائی جائے گی۔ جب اتباع نہیں پائی جائے گی تو امام کی حالت مشتبہ ہوگی، اور امام کی حالت مشتبہ ہونے کی وجہ سے اتباع نہیں پائی جائے گی، یعنی امام کو آگے ہونا چاہیے مقتدی کو پیچھے ہونا چاہیے۔ جب اتباع نہیں پائی جائے گی اور اتباع پایا جا رہا نہیں پایا جا رہا یہ پتہ ہی نہیں چلے گا، یہ معلوم ہونا مشکل ہے۔ ایسی صورتحال کے اندر نماز درست صحیح نہیں ہوگی۔ لہذا جو لوگ امام کے پیچھے ہوں گے تو امام پیچھے ہونا چاہیے، لیکن آگے بھی ہو سکتے ہیں اور یہ پتہ ہی نہیں کہ آگے ہیں پیچھے ہیں تو حالت مشتبہ ہوگی، اور جب امام کی حالت مشتبہ ہو تو ایسی صورت اتباع نہیں پائی جاتی ہے، اتباع نہیں پائی جائے گی نماز درست نہیں ہوگی، یعنی اقتداء ہی نہیں پائی جائے گی۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے نماز درست اور صحیح نہیں ہو سکتی ہے۔ دوسری بات اس سلسلے میں قابل غور بات یہ ہے کہ جیسا کہ بتایا گیا چونکہ عبادت کا مسئلہ ہے، اور عبادت کے اندر اصل حذر ہے، ممانعت ہے۔ اصل کیا ہے؟ ممانعت ہے۔ ممانعت کا مطلب یہ ہوتا ہے، یعنی فقہاء کرام نے قاعدہ لکھا ہے الاصل فی العبادات الحذر الا ما ورد۔ اسی طرح سے قاعدہ یہ بھی لکھا الاصل فی العبادات الحذر۔ قواعد فقہیہ آپ دیکھیے ڈاکٹر مصطفیٰ زحیلی صاحب 1 صفحہ 112، اور یہ قاعدہ مختلف الفاظ کے اندر آیا ہے، یعنی عبادت کے باب میں اصل کیا حذر و ممانعت ہے۔ جس کیفیت سے اور جس طریقے سے جس حیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام سے عبادت کا ادا کرنا ثابت ہے اسی طریقے پر ادا کی جائے گی۔ اس طریقے سے ہٹ کر ادا کریں گے تو وہ ادا درست نہیں ہوگا بلکہ وہ بدعت کہلائے گی۔ اور جیسا حدیث شریف کے اندر آیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1618، حدیث نمبر 1618۔ تو اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ عبادت کے باب میں اصل ممانعت ہے۔
تو اصل معنت کا مطلب یہ ہوا کہ عبادت کے باب میں جب تک کہ ہم کو نص اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور صحابہ کرام سے کوئی اثر منقول نہیں ہے، اس وقت تک اپنی طبیعت سے، اپنے عقل سے، اپنے دماغ سے کوئی طریقہ ایجاد کر کے اگر نماز پڑھنا چاہتے ہیں، عبادت کرنا چاہتے ہیں، درست صحیح نہیں ہوگا، یہ صحیح نہیں ہوگا۔ شریعت میں جو طریقہ ہم منقول ہے، آپ و سنت جو طریقہ صاحب اسی طریقے پر ادا کرنا پڑے گا، اس طریقے سے ہٹ کر ہم ادا کریں درست اور صحیح نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ عبادت کے اندر اصل توقیف ہے، توقیف کا مطلب ہوا اس میں قیاس نہیں چلے گا، یہاں پہ اجتہاد نہیں چلے گا، اجتہاد درست نہیں صحیح ہوگا۔ جیسا کہ موضوع فقہیہ کے اندر تفصیل سے اس پر گفتگو کی ہے، آپ دیکھیے جلد 12 صفحہ 202 کے اوپر۔ تو اس روح سے بھی دیکھا جائے کہ عبادت میں اصل معنت ہے، تو اس روح سے اگر دیکھا جائے تو یہاں پر آن لائن نماز درست نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس طریقے سے نماز پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، نص میں کہیں اس کا ثبوت کسی بھی طریقے سے نہیں ملتا ہے، اس لیے بھی کیا ہوگا، کیا یہ اس طرح سے ادا کرنا درست اور صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے نمبر 4 دلیل کے طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ چونکہ یہاں ایک ٹیکنالوجی کا مسئلہ ہے، اور ٹیکنالوجی انسان کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، کب خراب ہو جائے نہیں معلوم، امام سے مقتدیوں کا رشتہ کب ختم ہو جائے پتہ نہیں، اور ٹیکنالوجی کتنی ترقی کر جائے بہرحال فیل ہو سکتا ہے اور ناکام ہو سکتا ہے، معطل ہو سکتا ہے، اس میں غلطی کا امکان ہو سکتا ہے۔ تو غلطی کا امکان ہو سکتا ہے ایسی صورت میں تو امام کا حالت کو پتہ ہی نہیں چلے گا، کچھ سے کچھ ہو جائے گا، نماز میں افتتاح ہی نہیں ہو پائے گا، معلوم ہے کہ امام صاحب تو سجدے میں ہیں اور لوگ ابھی تک قیام ہی میں ہیں، یعنی چونکہ ٹیکنالوجی کا مسئلہ ہے، درمیان نماز میں خراب ہو گیا تو رابطہ ہی نہ رہے گا، اس کا بھی امکان ہے۔ دوسری بات ہے کہ آپ غور کریں کہ اگر امام صاحب کا نیٹ ورک ہی نہ رہے، سمجھ گئے، یا یہ سسٹم خراب ہو جائے، یا کبھی کبھی تو سسٹم ہیک بھی کر لیا جا سکتا ہے، اگر کوئی آدمی اگر امام کے سسٹم کو ہیک کر لے تو جو لوگ نماز آن لائن پڑھ رہے ہیں سب کی نماز خراب ہو جائے گی، درست اور صحیح نماز ہو ہی نہیں پائے گی۔ 5ویں بات سلسلے میں یہ ہے کہ چونکہ یہ نماز کا مسئلہ ہے اور نماز کے اندر پہلی سب کی فضیلت کا ذکر آتا ہے، پھر دوسری سب فضیلت کا ذکر آتا ہے، یہ جو ساری فضیلتیں ہیں وہ تو بیکار ہو جائیں گی، اگر آن لائن نماز پڑھی جائے تو بیکار ہو جائیں گی، تو اس شروع سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ صحیح درست نہیں ہونا چاہیے۔ 6ٹھی بات یہ ہے کہ یہ نماز عید الاضحیٰ اور جمعہ بھی یہ کہ شعائر اسلام میں سے ہے، اور اس طریقے سے نماز کی ادائیگی میں شاید اسلام کا ظہور نہیں ہو سکتا ہے، اس کا اظہار نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے اس سلسلے میں کہ دلیل کے روح سے اور مقاصد شریعت کے روح سے بات 2-4 کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ آن لائن نماز عید الفطر ہو یا نماز جمعہ ہو یا نماز عید الاضحیٰ ہو درست اور صحیح نہیں ہوگی، اس لیے کہ امام کی حالت مشتبہ رہے گی۔ پھر دوسری بات یہ ہے اقتداء جس کو کہتے ہیں اقتداء پائی نہیں جائے گی، امام کی اتباع نہیں پائی جائے گی، اور جو نماز عید کی روح ہے وہ بھی نہیں باقی رہے گی، اور جو شاعر اسلام کا ظہور ہونا چاہیے وہ بھی نہیں ہو پا رہا ہے اس کے اندر، اس لیے مختلف روح سے اور نماز کے خراب ہونے کا، نیٹ ورک خراب ہونے کا، مختلف چیزوں کے پائے جانے کا امکان ہے۔ تو اس سے خلاصے کے طور پر یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی نماز پڑھی جائے گی، جو لوگ بھی پڑھیں گی نماز درست صحیح نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب عمل کرنے کی، صحیح طریقے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین۔